ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مدینہ منورہ. اب مدینہ منورہ کا سفر ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہمارے لیے یہ دونوں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں ہی شہر محترم ہیں. آج کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ المنورہ. کون ہے؟ ہمارے نبی پاک، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب. آج ہم نے ان کے شہر میں جا کے حاضری دینی ہے. تو ہمارا دل جو ہے نا بالکل آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو. ہم درود شریف پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ کا سفر کریں، یاد کریں وہ سما وہ کیسا ہوگا. ہم تو آج بس میں بیٹھیں گے 3 گھنٹے میں مدینہ پہنچ جائیں گے. اس وقت کا سفر کیسا ہوتا تھا. دیکھیں پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب ہوتا تھا، اور مدینہ منورہ جو تھا وہ وباؤں میں ڈوبا ہوا تھا. جو بھی وہاں جاتا تھا بخار کی کیفیت ہوتی تھی، کئی لوگوں کا انتقال بھی ہوا اور لوگ بڑے مشکل میں ہوتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، ایک دفعہ حضرت بلال تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت کی طبیعت بڑی خراب تھی، بخار میں مبتلا تھے. تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت چونکہ بخار میں بڑے مبتلا تھے، انہوں نے ایک بد دعا کے الفاظ دیے مکہ والوں کے لیے کہ انہوں نے ہمیں ادھر پہنچا دیے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے والد صاحب کے پاس گئی، حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کے پاس. وہ بھی بخار میں مبتلا تھے. تو میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ فرمائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو یہ جو یثرب تھا پھر مدینہ المنورہ ہو گیا، بہاری بہار ہو گئی. اللہ پاک نے وہ وباؤں کا سلسلہ ختم فرمایا اور مدینہ منورہ کو منور کر دیا. اب تو یہاں کی مٹی بھی سینے سے لگانے والی ہے، پاک اور صاف. یہیں سے آفتاب اسلام چمکا اور تاریخ دنیا میں اجالا کر دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رخت سفر باندھا جائے مگر 3 مساجد کی طرف. نہ رخت سفر باندھا جائے مگر 3 مساجد کی طرف: مسجد الحرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین جگہ جہاں سواریاں جائیں وہ مسجد ابراہیم علیہ السلام ہے یعنی مکہ، اور میری مسجد یعنی مدینہ منورہ مسجد النبوی. چنانچہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی بنیاد رکھی اور بیت اللہ کو تعمیر کیا. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس میں مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو گیا تو آپ کو اس مقدس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا، جس پر انبیاء کرام کی مساجد کا اختتام ہوا اور وہ انبیاء کرام کی آخری مسجد شمار ہوئی. جس مسجد کی تعمیر کرنے والا تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار اور سرتاج ہو تو اس کی تعمیر کی ہوئی مسجد بھی تمام مساجد کی سردار اور سرتاج ہوگی. اسی حیثیت سے اس کی زیارت اور خاک بوسی ضروری ہوگی اور اجر و ثواب کی زیادتی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کی جانب روانہ ہوتا ہے تو واپسی تک اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہے زیادہ حقدار اس کی کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو. تو حضرت ابو سعید خدری تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجرے میں تشریف فرما تھے. تو فرمایا یا رسول اللہ یہ مسجد تقوی سے کون سی مسجد مراد ہے اللہ پاک کی؟ آپ نے فرمایا یہی وہ مسجد ہے یعنی مسجد نبوی.
آپ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ جہاں ہم جب مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، مواجہ شریف جو جگہ ہے اس کے اندر ایک جو کمرہ بنایا ہوا ہے، جو حجرہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر ہے، لیکن ہم وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ قبر مبارک نیچے ہے اور چاروں طرف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اچھا، اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ ایک بڑے عادل بادشاہ تھے، سلطان نور الدین صاحب، بڑے متقی پرہیزگار بادشاہ تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کر حضرت آرام فرما رہے تھے تو ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دو بندے تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی مجھے یہ دو بندے بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضرت کی آنکھ کھلی۔ اچھا، پھر حضرت نے وضو فرمایا، پھر لیٹے تو پھر یہی خواب، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو 3 دفعہ یہ خواب آیا تو حضرت فوراً اٹھے، تیاری فرمائی اور مدینہ منورہ کی طرف سفر باندھا۔ مدینہ منورہ پہنچے، کافی لمبا سفر تھا۔ اتنی سوچوں میں کہ بھائی کیا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت ہو رہی ہے، اور کون، یہ تو آداب ہے نا مدینہ منورہ کے۔ اب وہاں لوگ، وہ جو دو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے۔ یہ بادشاہ سلامت وہاں پہنچے، انہوں نے ایک عظیم و شان دعوت کا ارینجمنٹ کیا اور فرمایا کہ تمام اہل مدینہ کو بلا لو، اور خود حضرت گیٹ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ کے شہری آ رہے ہیں، حضرت دیکھتے جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سب آ گئے؟ ان کا کہ جی سب آ گئے۔ تو حضرت فرمایا کہ حضرت کو تو پتا تھا وہ چہرے دکھائے گئے تھے تو وہ تو نظر نہیں آئے۔ تو ان کا بھی دو حضرات وہ اس طرح دعوت پہ نہیں آتے، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو وہ تو نہیں آتے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ان کو بھی لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آئے، جب سامنے آئے تو وہی چہرے، حضرت نے پہچان لیا۔ تو بادشاہ نے ان کو پکڑا اور جیسے تفتیش ہوتی ہے وہ شروع کی۔ جیسے پہلے تو بندہ نہیں مانتا لیکن اس کے بعد وہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ تو پھر پتا چلا کہ وہ دونوں بندے عیسائی تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں آئے، انہوں نے مسجد نبوی میں مواجہ شریف کے بالکل پاس جہاں حسن قبر مبارک تھی اس طرف سے قریب میں گھر لے لیا۔ اچھا، گھر لے لیا، اب وہ وہاں ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، مصلی انہوں نے بچھایا ہوا تھا۔ بادشاہ صاحب ان کے گھر پہنچے، پہلے تو ڈھونڈتے رہے، پتہ نہ چلا۔ جب ان کا مصلی اٹھایا تو دیکھا نیچے تو کھدائی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس طرح کی کھدائی کی ہوئی تھی، ایک سرنگ بنائی ہوئی تھی جو آسم کی قبر مبارک تک جا رہی تھی۔ وہ حضرت اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے دیکھا تو پورا کام مکمل تھا، بس تھوڑا سا فاصلہ چند میٹر کا رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے ان کو پکڑا اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ تو عیسائی تھے۔ تو حضرت نے پھر اس واقعے کے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار چاروں طرف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ تھا، تو پھر اس کو اس طرح کر کے کور کر دیا۔ تو ہمیں وہ نظر تو نہیں آتی وہ جگہ، لیکن ہمیں پتہ تو ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں دیگر صحابہ کے ساتھ۔ تو وہ حجرہ عائشہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حجرہ مبارک ہے، یہ بالکل ریاض الجنہ کے ساتھ لگتا ہے، اس کی بھی ہم تفصیل میں جائیں گے۔ تو یہ تو ہے آداب، مدینہ منورہ کے آداب، مدینہ منورہ کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، لوگوں کی محبت۔ تو ہم تو ادھر اس بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم ایک تو اپنا بنائیں کہ جیسے ہی ہم مدینہ منورہ پہنچیں تھوڑا آرام کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور پھر حاضری کے لیے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے لیے آئیں۔ اور ایک بڑی پتے کی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ ہمارے مشائخ علماء کرام سب کا ایک یہ رہا ہے سلسلہ کہ جب بھی وہ حاضری کے لیے آتے تھے تو تھوڑا بہت صدقہ کرتے تھے، توبہ کے نوافل ادا کریں، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود